للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی زرتم المقابر صدق اللہ العظیم۔ یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے قبر کی تیاری۔ کل جو حکایت بیان کی گئی حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور یتیم بچی کی، وہ کچھ ادھوری تھی، اس کا اگلا حصہ آج بیان کیا جائے گا۔ تو خود کو ایسے تصور کرنا ہے کہ اگر ہمارے اوپر یہ صورتحال بن گئی تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو ہم نے اپنے اوپر یہ صورتحال نہیں آنے دینی، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب غم کی ماری دکھیاری یتیم بچی کی درد بھری باتیں سنی تو اسے کہا، اے بچی یوں نہ کہو۔ وہ پہلے کہہ رہی تھی جیسے کل بیان ہوا، اے بابا جان جب آپ مجھے پکارتے تھے تو میں آپ کے پاس چلی آتی تھی، جب آپ مجھ سے پانی مانگتے تھے تو میں پانی پیش کر دیتی تھی، جب آپ مجھ سے کھانا مانگتے تھے تو میں آپ کو کھانا پیش کر دیتی تھی۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بچی سے فرمایا، تم ایسے نہ کہو بلکہ یوں کہو کہ اے بابا جان جب آپ کو قبر میں رکھا گیا تھا تو آپ کا چہرہ مبارک جو تھا وہ قبلہ کی جانب تھا، کیا اب بھی وہ قبلہ کی جانب ہے یا پھیر دیا گیا ہے؟ اے بابا جان جب آپ کو قبر میں رکھا گیا تھا تو آپ کا جسم صحیح سلامت تھا، کیا اب بھی آپ کا جسم صحیح سلامت ہے یا نہیں ہے؟ اے بابا جان جب آپ کو قبر میں رکھا گیا تھا تو آپ کا جو کفن تھا وہ صاف ستھرا تھا، کیا اب بھی ویسا ہی ہے یا پھر کیڑے مکوڑوں نے چیر پھاڑ دیا؟ اے بابا جان جب آپ کو قبر کے اندر رکھا گیا تھا تو قبر ہر شخص کو دباتی ہے، چاہے وہ نیک شخص ہو چاہے وہ گناہ گار شخص ہو۔ اگر وہ نیک شخص ہوگا تو قبر اس کو ایسے دباتی ہے جیسے شفقت میں ایک ماں اپنے بچے کو محبت سے دباتی ہے، اور گناہ گار فاسق فاجر انسان کو قبر اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں توڑ دیتی ہے، ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جاتی ہیں۔ اور اے بابا جان قبر کے اندر منکر نکیر سوالات کرتے ہیں، کوئی بندہ ان کے درست جواب دیتا ہے، کوئی ان کے غلط جواب دیتا ہے۔ کیا آپ نے منکر نکیروں کے درست جواب دیے یا نہیں؟ اے بابا جان جب آپ قبر میں آئے تو ہر انسان قبر میں آ کر پچھتاتا ہے، نیکیاں کرنے والا انسان اس وجہ سے پچھتاتا ہے کہ اس نے زیادہ نیکیاں کیوں نہ کیں، اور جو گناہ کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ اس وجہ سے پچھتاتا ہے کہ اس نے گناہ کیوں کیے۔ کیا آپ نے نیکیاں زیادہ کیں؟ کیا آپ کو قبر کے اندر آرام و سکون ہے؟
اے بابا جان، جب قبر کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی وحشت تو نہیں ہے، قبر کے عذاب کا سامنا تو نہیں ہے، آپ ان چیزوں سے محفوظ ہیں۔ تو اس طرح کی اس بچی نے اپنے والد محترم سے قبر پر بیٹھ کر باتیں کی، تو اس بچی نے حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی، اے میرے سردار، آپ نے میری آنکھیں خواب غفلت سے بیدار کر دیں۔ وہ بچی روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اس دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے، ہم نے اپنی قبر کی بھی تیاری کرنی ہے، قبر کے لیے سامان اکٹھا کرنا ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر ہم مستغرق ہو گئے اور قبر کی تیاری نہ کی تو ہمیں سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ وما علینا